بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ درود شریف اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم جتنا بھی اس کا ورد کریں نا، ہم وہ حق ادا کر ہی نہیں سکتے کہ جو اس کے پڑھنے سے اللہ کریم ہم پر رحمت نازل کر رہا ہے اور ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پہ اتنے احسانات ہیں کہ ہم اگر زندگی بھر بھی درود شریف پڑھتے رہیں اور یہ ریکویسٹ بارگاہ الہی میں بھیجتے رہیں کہ اللہ رحمت نازل فرما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، تو بھی ان کے احسانات کا ہم بدلہ بھی نہیں چکا سکتے۔ لیکن چونکہ ہم ان کی امت ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم محبت سے ان پر درود و سلام بھیجیں اور کوشش کریں کہ نہ صرف خود بھیجیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ درود و سلام سے جڑتے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملتی جائے۔ درود شریف جو ہے نا، ہر بیماری کے لیے، ہر مسئلے کے لیے، ہر پریشانی کے لیے کافی ہے۔ آپ اپنے تمام وظائف چھوڑ دیں اور صرف درود پاک کو ہی اپنا لیں تو آپ یقین کریں یہ آپ کو کبھی محروم اور مایوس نہیں ہونے دے گا، بے پناہ نوازے گا۔ محمد اعجاز صاحب اپنی کہانی سناتے ہیں کہ میں ذہنی مریض تھا، 2 سال سے پاگل پن کے مجھے دورے پڑتے تھے اور مجھے کوئی ہوش نہیں رہتا تھا، ہر وقت غصے کا عالم رہتا تھا، مجھے ہر وقت بہت شدید غصہ آتا تھا اور ایسا غصہ آتا تھا کہ کسی کو مار دوں یا خود مر جاؤں، یعنی اتنی بری میری کیفیت تھی 2 سال سے۔ ہر طرح کے ڈاکٹر، حکیم سے علاج کروایا، ہر طرح کی میڈیسنس یوز کی، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، میرے بیہیویئر میں کوئی چینج نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ بالآخر صاحبزادہ محمد عثمان قادری چشتی صاحب سے درود محل فیصل آباد جا کر 1-2 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کا دم کروایا اور انہوں نے نقش بھی دیا، وہ نقش میں نے گلے میں ڈالا اور پہلے ہی دم سے مجھے بہت افاقہ ہوا اور میرے غصے میں بہت کمی آئی، اور اب تو درود شریف صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی میرے ورد زبان رہتا ہے اور میں اسی کو کثرت سے ورد کرتا ہوں اور الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ تو درود شریف ہر مرض کا علاج ہے، آپ جتنا یقین سے پڑھیں، جتنی محبت سے پڑھیں تو بس آپ کو ضرور بالضرور عطا ہوگا۔ اور پھر اگر درود شریف ایک ایسی زبان سے ادا ہو جو اللہ والی کی زبان ہو، جو عشق کی زبان ہو، جو گناہوں سے پاک و صاف زبان ہو، پھر سوچیں اس درود پاک کے برکت کا، فضیلت کا کیا عالم ہوگا۔ مزید درود پاک کے بارے میں یہ جو بانی تحریک درود السلام ہے اور یہ جو درود محفل فیصل آباد محمد عثمان قادری چشتی بیان کرتے ہیں کہ 1.5-2 سال قبل سرگودا سے کچھ لوگ آئے جن کے ساتھ 5 سال کا بچہ تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو کوئی عجیب و غریب بیماری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جنات کا سایہ ہے، کوئی جادو بتاتا ہے، جبکہ ڈاکٹر حضرات تو کہتے ہیں کہ اسے دماغی بیماری ہے، مگر اس کا علاج نہیں ہو سکا، کہیں سے بھی اسے آرام نہ آیا۔ تو صاحبزادہ عثمان صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے یہی شعر پڑھا، اپنے دامن میں درودوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لے کر محشر میں یہی حسن عمل جائیں گے، اپنے گھر روز درود و سلام کی سجاؤ محفل، پھر دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ان لوگوں نے وہیں بیٹھ کر درود محفل میں صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر گھر گئے تو نیت کروائی کہ گھر بیٹھ کر 1.25 مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ ابھی 1.25 بھی مکمل نہ ہوا تھا کہ دوبارہ درود محل آئے اور کہنے لگے کہ جس دن سے درود محل سے ہو کر گئے ہیں اور جس دن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا شروع کیا ہے، رب کائنات نے ایسی رحمت کی ہے کہ جس بچے کو بیماری تھی، دورے پڑتے تھے اور کہیں سے بھی شفا نہیں ملتی تھی، کہیں سے بھی آرام نہیں آتا تھا، اس دن سے دوبارہ ہمارے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور الحمدللہ وہ پہلے سے بہتر ہے۔ تو یہ سب درود پاک کے کرشمے ہیں، درود پاک کے کمالات ہیں۔ درود شریف پڑھیں اور پڑھواتے جائیں کہ بس اسی میں ہی نجات ہے۔ مزید بتاتے ہیں بانی تحریک درود سلام درود محل صاحبزادہ محمد عثمان قادری فرماتے ہیں کہ مظہر اقبال ساہیوال کے والد محترم کے پیٹ میں شدید درد تھا اور کچھ کھایا پیا نہیں جاتا تھا، ایسا محسوس ہوا جیسے گلا بند ہو گیا ہے۔ بہت علاج کروایا، 2-3 مرتبہ ایمرجنسی میں ایڈمٹ بھی ہو گئے، لیکن کچھ بھی افاقہ نہ ہوا۔ کسی نے بتایا کہ درود محل تشریف لے جائیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ چنانچہ مظہر اقبال اپنے والد کو درود محل لے آئے اور کہنے لگے کہ تکلیف اس قدر ہے کہ چلنا پھرنا تو دور کی بات، واش روم تک جانا دوبر ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے، سہارا دے کر واش روم لے کر جاتے ہیں،
کہتے ہیں درود محل آئے تو دم کروایا اور نقش بھی دیا، سرسوں کا تیل بھی دیا تو بہتری آنا شروع ہو گئی۔ کئی دنوں سے کھانا پینا بند تھا اور روٹی نہیں کھا سکتے تھے، اب ماشاءاللہ چلتے پھرتے بھی ہیں، کھانا وغیرہ بھی کھاتے ہیں، اور درود شریف کا دم کروانے سے کافی فائدہ بھی ہوا ہے، اور اگلے ہی دن کھانا پینا شروع کر دیا تھا۔ جب پہلی دفعہ آئے درود شریف کا دم کروایا تھا تو دوسرے دن سے ہی الحمدللہ کھانا پینا شروع کر دیا، اور جیسے جیسے دم والا پانی پلا رہے ہیں طبیعت پہلے سے بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ اب تو ہم بھی درود شریف پڑھیں گے اور پڑھوائیں گے، اور ہر گھر کو درود پاک کی محفل سجائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مزید بتاتے ہیں بانی تحریک درود و سلام کے درود محفل فیصل آباد کے محمد عثمان قادری چشتی فرماتے ہیں کہ میں نے درج ذیل درود شریف بے شمار لوگوں کو پڑھنے کو دیا جو مشکلات، پریشانیوں، جادو جنات سے تنگ تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم پڑھتے ہی حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ روزانہ اس درود شریف کو کم از کم 500 مرتبہ پڑھیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس درود پاک میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، اور آل پر بھی درود ہے۔ تو جیسی بھی پریشانی ہو، مشکل ہو، جیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، کوئی بھی شخص اگر اس درود پاک کو 500 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ حالات ضرور بدلیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم بھی ضرور بالضرور ہوگی۔ تو ہم سب درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہم جو بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں اللہ کریم اسی میں ہمیں تمام برکتیں عطا فرمائیں۔ درود پاک پڑھیے محبت سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ان کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اللہ کریم کی حکم کی تعمیل کی نیت سے پڑھتے جائیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد اپنے لیے، اپنوں کے لیے اور تمام امت کے لیے دعا کریں کہ سب کی پریشانیاں ختم ہوں، سب کے مسئلے حل ہوں، سب کے کام بنیں، اور اللہ کریم سب پر نظر کرم کر دے۔ آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔